بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ. صدق اللہ العظیم. میرے عزیز بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، دنیا کے اندر انسان دو حالات میں ہوتا ہے، یا تو اچھے حالات میں ہوتا ہے یا برے حالات میں ہوتا ہے. یا تو اس کی زندگی میں بہاریں ہیں، خوشیاں ہیں، یا اس کی زندگی غمگین ہے. یہ دونوں حال انسان کے لیے باعث رحمت بھی بن سکتے ہیں اور انسان کے لیے وبال جان بھی بن سکتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ اچھا حال اور برا حال. انسان اور یہ جو دو حال ہیں یہ کب آتے ہیں اور کیوں آتے ہیں؟ یا تو اللہ خوش ہوتا ہے تو جب آتے ہیں، اور یا اللہ ناراض ہوتا ہے تب آتے ہیں. اچھے حالات، برے حالات، یا تو اللہ تبارک و تعالی خوش ہو کر ان حالاتوں کے اندر ڈالتا ہے یا ناراض ہو کر ان حالات میں ڈالتا ہے. اب ہم اس بات کا کیسے پتہ لگائیں کہ ہمارے اوپر جو حال ہے اچھا یا برا، یہ اللہ کی رضا کے ساتھ ہے یا اللہ کی ناراضگی کے ساتھ؟ یہ اصل بات ہے. انسان کی طرف اگر برا حال آیا ہے اور یہ برا حال انسان کو اللہ سے جوڑتا ہے، کیا کرتا ہے؟ حالات میں ہے، پریشانی میں ہے، دکھوں میں ہے، تکلیف میں ہے، اس کے باوجود اس کی زندگی مزید اللہ کی طرف ہے، یعنی دعاؤں میں جی لگنا، لمبی لمبی دعاؤں کا مانگنا، نمازوں کا اہتمام اور اللہ سے اپنے مسائل کا حل کرانا. یعنی اگر اس کے حالات اس کو اللہ سے جوڑتے ہیں تو یہ حالات اللہ کی رضا اور اللہ کی طرف سے بہترین کے معاملات ہیں. اور اللہ تبارک و تعالی گویا اس کو محبت میں آزما رہا ہے. کس میں آزما رہا ہے؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے حالات، حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ کے حالات، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کے حالات، سارے صحابہ کے حالات کہ وہ شہید ہو رہے ہیں میدان جنگ میں اور پورا کفن بھی ان کو نہیں مل رہا ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ 1,00,000 کے جوڑے پہننے والے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی، 2-2 لاکھ 3-3 لاکھ کے جوڑے پہننے والے اور خوشبو لگانے والے، اور شہید ہو گئے اور پورا کفن بدن پر نہیں ہے. اگر پیروں کو ڈھانکتے ہیں تو سر کھل جاتا ہے، اور سر کو ڈھانکتے ہیں تو پیر کھل جاتے ہیں. پھر میرے نبی نے فرمایا کہ پیروں کی طرف کفن کر دو اور سر کی طرف کفن کر دو اور پیروں کی طرف پتے لگا دو. پھر انہیں کفن دیا گیا. تو یہ تو بڑا حال ہے، لیکن یہ حال آیا ہے اللہ کی محبت میں، اور اس حالات میں وہ اللہ کی طرف آئے ہیں. تو گویا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے محبت میں آزمائش ہے، اللہ کی طرف سے یہ رحمت ہے. حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ کی ساری کمر ایسی جیسے کسی نے آگ لگا دی ہو. حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی ساری زندگی آپ اٹھا کے دیکھیں کہ حالاتوں میں ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ساری زندگی آپ دیکھیں حالاتوں میں ہیں. لیکن جب آپ کو حالات اللہ کی طرف جوڑیں گے تو یہ اللہ کی طرف سے آپ کے لیے رحمت اور خیر ہے. ایسے ہی اچھے حالات ہیں، اللہ نے مال دیا ہے، اولاد دی ہیں، کوئی دکھ نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے،
اور اس میں انسان اللہ کا باغی بن کر جی رہا ہے، جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ جو زیادہ خوشحال ہو اس سے تو زیادہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن ان سب اچھے حالات ہونے کے باوجود انسان نہ نماز کا اہتمام کرتا ہے، نہ حرام حلال کی تمیز ہے، نہ اچھے برے کی تمیز ہے، نہ حسن اخلاق ہیں، اکڑ ہے، اور سوچتا ہے بس میرے بڑے اچھے حالات ہیں، میری کمائی ہے، میری سب کچھ ہے، اور یہ اس کو حالات اللہ سے دور کرتے ہیں تو یہ اس کو پر اللہ کا عذاب ہے۔ عن قریب اس کا یہ نشہ موت پر اتر جانا ہے یا موت سے پہلے اتر جانا ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو بتلا رہے، اور آپ نے 3 انسانوں کا واقعہ سنایا بنی اسرائیل کے۔ آپ نے فرمایا ایک آدمی اس کو کوڑ کی بیماری تھی، برس کی، کوڑ سمجھتے ہیں؟ جسم خراب ہو جاتا ہے، گل جاتا ہے، سڑ جاتا ہے، کوڑ کی بیماری۔ اور ایک آدمی کو تھی بال جھڑ کی بیماری کہ اس کے پورے بدن پر کہیں بال نہیں رکتے تھے، بال جھڑ جاتے تھے، آئیبرو کے، سر کے، داڑھی کے، اور ایک نابینا تھا۔ فرشتہ آیا تینوں کے پاس، پہلے وہ گئے برس کوڑ والے کے پاس کہ کیا دکھ ہے، کیا تکلیف ہے، کیا چکر؟ جی بیماری نے گھیر لیا ہے، کوڑ کی بیماری ہے، کوئی انسان پوچھتا بھی نہیں ہے، ہر انسان چڑھ کے بھاگ جاتا ہے، گن کھاتے ہیں، میں چاہتا ہوں اللہ مجھے صحت دے، شفا دے۔ تو فرشتے نے ایک پر مارا اور اس کا بدن خوبصورت بن گیا، بہترین، چاندی کی طرح چمکتا ہوا۔ مال میں کیا پسند ہے؟ کہا مجھے حاملہ اونٹنی پسند ہے، اونٹنی جو بچے دینے والی ہو، حاملہ، وہ دے دی، برکت کی دعائیں کر دی، تو اللہ نے بیماری بھی دور کر دی، اور اللہ رب العزت نے مال بھی دے دیا، اور مال میں بڑی فراوانی ہوئی۔ پھر یہ آئے بال جھڑ کے پاس کہ کیا پریشانی ہے کہ بال نہیں رکتے ہیں، نہ سر پہ نہ جسم پہ، بہت پریشان ہوں، جسم بہت برا لگتا ہے، بدنما لگتا ہے، بھدا لگتا ہے۔ پر مارا، وہ بیماری ختم، جسم پہ جہاں جہاں بالوں کی ضرورت تھی وہاں بال آ گئے، خوبصورت جسم بن گیا۔ مال کیا چاہیے کہ مال چاہیے، اس نے غالباً گائے یا بھینس کی فرمائش کی، حاملہ اسے وہ دے دی، برکت کی دعا کری، وہ بھی مالدار ہو گیا۔ تیسرے کے پاس کیا ہے کہ نابینا ہوں، اندھا ہوں، بہت پریشان ہوں، دیکھ نہیں سکتا دنیا کی کوثر اور مرغزار وادیاں، اللہ کی قدرتوں کے نظارے کر نہیں سکتا، بڑی تکلیف میں ہوں، چل نہیں سکتا، کھا نہیں سکتا صحیح طریقے سے، قدم قدم پر دوسروں کا محتاج ہوں۔ یہ اللہ نے جو نعمتیں ہمیں دی ہیں ان کا شکر ادا کرو۔ اسی آنکھ کا اگر آپ پوری زندگی سجدے میں پڑھ رہے ہیں، اسی آنکھ کا شکر ادا نہ ہو، اسی آنکھ کا، ایک ہی آنکھ سے آپ کتنے رنگوں کا نظارہ کر لیتے ہیں اور کتنی قدرتوں کا نظارہ کر لیتے ہیں۔ سوچو ذرا کہ اللہ نے ہمیں آنکھ دے دی۔ تو فرشتے نے پر مارا، دعا دی، اور وہ اندھا پن اس کا دور۔ کیا چاہیے کہ بکریاں چاہیے، بکریاں دے دی مال میں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال میں برکتوں کے فیصلے فرما دیے۔ یہ تینوں خوشحال ہو گئے، موج مستی میں ہیں، اللہ نے مال بھی دے دیا۔ چند دنوں کے بعد ایک صاحب آتے ہیں کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوں، میں فقیر ہوں اور ضرورت مند ہوں۔ یہ پہلے گئے اس کے پاس جس کو کوڑ کی بیماری تھی کہ مجھے مال، میری ضرورت پوری کر، اللہ نے تجھے بڑا مال دیا ہے۔ تو انسان جب حالات میں ہوتا ہے تو ہر کسی کو منہ لگا لیتا ہے، ہر کسی کو اپنا درد بیان کرتا ہے، ہر چاہتا ہے ہر کوئی آدمی میری بات سنے۔ حالات اچھے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کوئی عہدہ دے دیتا ہے، کوئی مال دے دیتا ہے، فطرت انسانی ہے، پھر یہ نظر بھر کے بھی لوگوں کو نہیں دیکھتا، پھر یہ کہتا ہے کہ میری زندگی بڑی مشغول، بڑی بیزی لائف ہے میری، پھر یہ کٹتا ہے لوگوں سے، خاص اس کی ملاقاتیں مخصوص ہو جاتی ہیں، اس کی بیٹھکیں مخصوص ہو جاتی ہیں۔ پھر غریبوں کو یہ بھاؤ نہیں دیتا، غریب سوال کر رہے ہوتے ہیں اور اس کی نظریں سیدھی ہوتی ہیں اور یہ چلا جاتا ہے، یہ مڑ کے بھی نہیں دیکھتا۔ یہ ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے مال آنے کے بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس اکڑ سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔
کہ میری ضرورت پوری کر گا. میرے پاس کچھ نہیں ہے بھائی تجھے دینے کے لیے, میرے اپنے بڑے خرچے ہیں, میرے اپنے بڑے خرچے ہیں. جتنا مال آتا ہے اللہ خرچ بڑھا دیتا ہے. 10,000 میں بھی گزارا ہوتا ہے, 1,00,000 کی آمدنی ہو گئی, اس میں اس کا گزارا مشکل ہے. اللہ تعالیٰ ایسی ضرورتیں بڑھاتا ہے, اس کی ایسی فرمائش ہے, ایسی خواہشیں بڑھتی ہیں کہ اسے بہت بھی بہت تھوڑا لگنے لگتا ہے کہ میرے خرچے پورے, میں تجھے کہاں سے دوں, مال خوب اس کے پاس. کہ اچھا تو وہی نہیں تھا جو کچھ دن پہلے کوہڑ کی بیماری میں مبتلا تھا اور غریب تھا اور اللہ نے تجھے مال دے دیا؟ کہ نہیں میں تو کچھ تو نہیں مالدار ہوں, آبائی مالدار ہوں. کوئی نہیں کہتا میں 5 سال پہلے غریب تک تھا, میں تو باپ دادا کے اعتبار سے بڑا امیر ہوں, بڑا غریب ہوں. تو خاندانی رئیس ہیں, تو خاندانی لوگ ہیں نا, یہ ڈائلاگ ہوتے ہیں اچھے حالات ہونے کے بعد میں, تو خاندانی رئیس ہیں. کوئی نہیں کہتا میں پہلے ریڑھی لگاتا تھا, پہلے ٹھیلا چلاتا تھا, اللہ نے مجھے مال دے دیا. کہ میں تو مالدار تھا, خاندانی رئیس ہوں, میں کہاں غریب تھا. کہ اچھا تو اللہ تجھے ایسا ہی کر دے جیسے تو پہلے تھا, اللہ تجھے ایسا ہی کر دے جیسے تو پہلے تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام قدرت وجود میں آیا اور اس کے کوہڑ کی بیماری بھی آ گئی اور غربت بھی آ گئی. وہ ایسا ہی ہو گیا. بال جھڑ والے کے پاس گئے کہ جی مجھے کچھ میری ضرورت پوری کرو. کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے, میں کہاں سے دوں, میرے اپنے خرچے پورے نہیں ہے. کہ تو وہی نہیں تھا کہ تو بیمار تھا, تیرے بدن پہ کہیں بال نہیں تھے, تو غریب نہ. کہ نہیں, میں تو ہمیشہ سے خوبصورت تھا, ہمیشہ تندرست تھا, جوان تھا, ہمیشہ سے مالدار تھا. کہ اللہ تجھے ایسا ہی کر دے جیسا تو پہلے تھا. وہی اس کی بیماری واپس آ گئی, سارے بدن کے بال جڑ گئے اور غربت نے دستک دے دی. تیسرے کے پاس گئے, اندھا جو دیکھنے والا جس کو اللہ نے بنا دیا, کہ بھائی میں غریب ہوں, ضرورت مند ہوں, میری ضرورت پوری کر, مجھے کچھ عطا کر. اس نے کہا بے شک جو بھی کچھ ہے یہ سب اللہ کی طرف سے ہے, میرا کوئی کمال نہیں ہے. میں پہلے بیمار تھا, اندھا تھا, اللہ نے مجھے آنکھیں دے دی. پہلے میں غریب تھا, اللہ نے مجھے مال دے دیا. پتہ نہیں کس کی دعاؤں کی برکت سے اور کس وجہ سے کہ میں کسی کے کام آ جاؤں. لے جتنا تجھے مال چاہیے یہ لے کے چلا جا. تو اس نے کہا کہ نہیں مجھے مال وال کچھ نہیں چاہیے, میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا فرشتہ ہوں انسان کی شکل میں. کون ہوں؟ فرشتہ ہوں انسان کی شکل میں. اللہ رب العزت نے ان سب کے حالات بہتر کر دیے, تو اللہ نے مجھے بھیجا ان کا امتحان لینے کے لیے, آزمائش کے لیے. یہ دو تھے یہ فیل ہو گئے, ناکام ہو گئے, تو امتحان میں کامیاب ہو گیا. مجھے مال کچھ نہیں چاہیے, اللہ تجھے اور برکت دے, اللہ تجھے اور برکت دے. سمجھ میں آ رہی ہے میرے بات؟ تو ہم سب امتحان میں چل رہے ہیں. کوئی گاڑی کا مالک بن کر امتحان میں ہے, کوئی ڈرائیور بن کر امتحان میں ہے, کوئی کوٹھی کا مالک بن کر امتحان میں ہے, کوئی کوٹھی کا چوکیدار بن کر امتحان میں ہے, کوئی دکان کا مالک بن کر امتحان میں ہے, کوئی دکان کا نوکر بن کر امتحان میں ہے. پتہ نہیں میرا رب کب کس انداز میں امتحان لے لے اور کس کے ہاتھ میں کامیابی کا پرچہ تھما دے اور کس کے ہاتھ میں ناکامی کا پرچہ تھما دے. تو حالات اور اچھے اور برے سب میرے عزیز اللہ کی طرف سے ہیں. یہ زندگی ہمیں اللہ نے دی ہے, ہم سب یہ گویا امتحان میں ہیں. کبھی کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں بہت پرفیکٹ ہوں اور میں بڑا اچھا ہوں. پتہ نہیں تیرا اسی حال میں امتحان ہو کہ اللہ نے تیرے ساتھ خوشحالی کے معاملے فرما دیے, تیرے ساتھ اچھائی کے فیصلے فرما دیے, تیرا امتحان ہو رہا ہو. اسی لیے اپنی زندگی کے اندر اچھے اعمال لاؤ. زندگیاں بنتی ہیں اور انسان امتحان میں کامیاب ہوتا ہے اعمال سے. کس سے؟ مال سے نہیں بنتی زندگیاں. مال سے کامیابی نہیں ملتی. کامیابی کس سے ملتی ہے؟ اعمال سے. اعمال سے, مال سے کامیابی ملتی. تو بڑے بڑے فرعون گزر گئے اور فرعون جیسے گزر گئے, اللہ نے انہیں ناکام کر کے دکھا دیا. اعمالوں سے اللہ زندگیاں بناتا ہے, اعمال سے اللہ ملتا ہے. اللہ مل جاتا ہے تو انسان کامیاب ہوتا ہے, اللہ نہیں ملتا تو انسان ناکام ہوتا ہے. ایسے ہی دوسرا واقعہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بنی اسرائیل کے 3 شخص ہیں, وہ جا رہے ہیں راستے میں, بارش طوفان, وہ بچنے کے لیے غار میں گھس گئے. طوفان کی وجہ سے اس غار کا منہ بند ہو گیا. وہ اتنا گہرا پتھر آیا کہ وہ انسانوں سے نہیں ہٹ سکتا, بڑا پتھر آ گیا, وہ تینوں اس میں پھنس گئے.
تینوں نے کہا کیا کرنا چاہیے بھائی، کیسے نکلے یہاں تو ہم پھنس گئے؟ تو کیا کہ اپنے اپنے اعمال اللہ کے سامنے پیش کرنے کا وقت ہے۔ ہمارے حالات اور پریشانیاں جب تک دور نہیں ہوں گی جب ہم اعمال نہیں کریں گے اور ان اعمالوں کو اللہ کے سامنے پیش نہیں کریں گے، کہ جس نے نیک عمل کیا اللہ کے سامنے رکھو۔ تو اس میں سے ایک نوجوان کھڑا ہوا اور اس نے کہا اے میرے رب، میری بہت ساری بکریاں تھیں اور میں ان کو چرانے جایا کرتا تھا، اور جب میں واپس آتا تھا تو ان کا دودھ نکال کر سب سے پہلے میرے چھوٹے چھوٹے بچے بلک رہے ہوتے تھے اور میرا انتظار کر رہے ہوتے تھے، لیکن میں سب سے پہلے دودھ لے جاتا تھا اپنے ضعیف، کمزور، لاغر، بے بس ماں باپ کو جو چارپائی پہ پڑے ہوئے ہوتے تھے، اور پہلے میں ان کو دودھ پلاتا تھا اور پھر اپنے معصوم بچوں کو دودھ پلاتا تھا۔ ایک دن میرا رب تجھے پتا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہوا، کہ میں دور چلا گیا بکری چلاتے چلاتے، میں جب واپس آیا تو میرے ماں باپ سو چکے تھے رات میں، اور میں نے دودھ نکالا اور میرے بچے بھوک میں تڑپ رہے تھے، میں نے بچوں کو دودھ نہ پلایا اور دودھ کا مگ لے کر میں اپنے ماں باپ کے سرہانے کھڑا ہو گیا اور پوری رات کھڑا رہا کہ میرے ماں باپ جاگیں گے، پہلے میں ان کو پلاؤں گا۔ تو وہ رات کہ کسی پہر میں وہ جاگے، میں نے ان کو پلایا، پھر اپنے بچوں کو پلایا۔ میرے اللہ، میں نے صرف یہ اس لیے کیا تھا کہ تو نے ماں باپ کا مقام رکھا تھا۔ اگر میرے اللہ تجھے میرا یہ عمل پسند ہے تو اس مصیبت سے نجات دے۔ اللہ نے دعا سنی اور غار کا ذرا سا حصہ کھل گیا، اتنا نہیں وہ نکل سکے، تھوڑا سا کھلا۔ پھر ایک اور کھڑے ہوئے، انہوں نے اللہ سے دعا مانگی، اے میرے رب، تو یہ یاد ہے اور تجھے سب پتا ہے کہ مزدور آئے تھے میرے پاس مزدوری کرنے کے لیے، اور سب کی مزدوریاں میں نے دے دی، ایک مزدور بغیر مزدوری لیے چلا گیا، اس کے حصے کے پیسے میں نے اپنے بزنس میں لگا لیے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بڑی زبردست بات ہے۔ اس کے حصے کے پیسے میں نے اپنی مزدوری میں لگائے اور مجھے پروفٹ ہوتا رہا ہوتا رہا ہوتا رہا ہوتا رہا ہوتا رہا، اور اللہ نے اس کا جو مال کا جو پروفٹ ہوا بہت بن گیا۔ وہ ایک دن اس کو خیال آیا کہ میں اپنی مزدوری لینے جاؤں، تو وہ مزدوری لینے آیا، میں نے اس سے کہا بھائی یہ ہے تیرا مال، تو وہ کہنے لگا میں تو مجھ سے مذاق نہ کر، غریب آدمی ہوں، میرے تو چند آنے مزدوری کے بنتے ہوں گے، یہ لاکھوں کا مال کہاں میرے؟ نہیں، تیرا مال میں نے بزنس میں لگایا تھا، کاروبار میں لگایا تھا، اس سے یہ نفع ہوتا 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 اللہ نے برکت ڈال دی، اور یہ بہت مال اللہ نے مجھے عطا فرما دیا، یہ سارا تیرا مال ہے، یہ سارا تیرا مال ہے۔ جب یہ ایمانداری ہوگی اور یہ امانت داری ہوگی، پھر انسانوں کی زندگیاں بنیں گی، انسانوں کے حالات بنیں گے۔ ہماری زندگیوں میں ہمیں تو کوئی اللہ حفاظت فرما کوئی لگا لے تو ہم تو اس کو حساب ہی نہ دیں۔ بے ایمانی عروج پر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو امانت دار نہیں وہ ایماندار نہیں، وہ تہجد گزار ہو، روزے دار ہو، شب بیدار ہو، سالانہ حج کرنے والا ہو، قرآن پوری رات میں ختم کرنے والا ہو، لیکن امانت دار نہیں، معاملات ٹھیک نہیں، کہ اس کا کوئی ایمان نہیں۔ دو دھیلے کا ایمان ہے یہ، جب تمہیں امین نہیں بنا سکتا، جب تمہیں امانت دار نہیں بنا سکتا، کسی کا لے کے تم دے نہیں سکتے، کسی کی امانت کو تم واپس نہیں کر سکتے، ناجائز جگہوں پر قبضہ کر کے بیٹھ جاؤ، پھر کون سا ایمان ہے تمہارا؟ یہ ایمان نہیں ہے۔ جو امانت دار نہیں وہ ایماندار نہیں، یہ میرے نبی کا فرمان ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، لوگوں سنو، تمہیں کسی کا رات میں تہجد میں روتا دیکھنا، تمہیں کسی کا رات میں تہجد میں روتا دیکھنا دھوکے میں نہ ڈال دے، معاملات کر کے دیکھو، اگر یہ انسان معاملات میں امانت دار ہے تو یہ دیندار ہے۔ جب معاملات کرنے بیٹھو گے نا تو بعض آدمی تصویر نکال لیتا ہے، بڑے اللہ رسول کی باتیں کرتا ہے دکھانے کے لیے کہ میں بڑا دیندار ہوں، اس کا دینداری پتہ چلے گی معاملات ڈالنے کے بعد۔ کہ شریعت نے بتائی ہے کہ ایمانداری کتنی بڑی شے ہے، امانت داری کیا ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دو صفتیں ہائی لائٹ ہوئی جب مکہ کے کافر آپ کو نبی نہیں مانتے تھے، رسول نہیں مانتے تھے اور پریشان کرتے تھے۔
تو وہ دو چیزیں آپ کی مانتے تھے. کیا مانتے تھے؟ کہ آپ امانت دار ہیں، آپ امانت دار ہیں اور اخلاق والے ہیں. تو دشمنوں نے جو آپ سے جلتے تھے، حسد کرتے تھے، آپ کی امانت داری کی قسمیں اٹھاتے تھے کہ نہیں. اور دوسری، آپ سچے ہو، امانت دار اور صادق و امین، کہ نہیں یہ نبی نہیں ہے لیکن صادق و امین ہے، وہ یہ کہتے تھے. ہم اس کی کوئی بات نہیں مانیں گے، لیکن یہ حق ہے، یہ صادق بھی ہے اور امین بھی ہے، سچا بھی ہے اور امانت دار بھی ہے. یہ صفتیں اپنے اندر پیدا کرو کہ یا اللہ اس کا میں نے مال دے دیا سارا، وہ خوش ہو کے چلا گیا. اے میرے رب، یہ سب تیری رضا کے واسطے کیا تھا، اگر تو نے اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے تو غار میں سے راستے دے. راستے چھٹ گئے، نکل گئے. تو عمل تو ہم جب پیش کریں گے جب عمل ہوں گے. ہم غور کریں کوئی ایسا عمل ہے ہماری زندگی میں جو ہم اللہ کے سامنے پیش کر سکتے ہیں، اخلاص والا، اللہ کا خوف والا، اللہ کا ڈر والا. تو اپنے اعمال کرو اور پھر اعمالوں کو اللہ کے سامنے پیش کرو، پھر اللہ سے دعائیں مانگو. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو امتحان زندگی کا چل رہا ہے اللہ اس میں کامیابی کے فیصلے فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.